ذرہ برابر نیکی کرو گے. اللہ قرآن میں بول رہا ہے اتنی ذرہ, ذرہ کس کو بولتے ہیں؟ جو نظر بھی نہیں آتا. ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اللہ اس کا اجر دے گا. اگر کسی کو یا علی کروا دے اتنے لوگوں سے تو اس کو کتنا اجر ہے. لیکن پلیز بولو مت, مجھے پڑھنے دو. سمجھ گئی بات؟ تو اس بندے نے جو کام کیا وہ کام سنو. 4th سینچری کا کام ہے یہ. ہم 21st سینچری میں 4th سینچری میں یہ بندہ, اس وقت بنی عباس کی حکومت تھی پورے عرب میں. بنی عباس کی حکومت تھی اور بنی عباس سخت ترین ظالمین, آپ جانتے, میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. بنی عباس کی حکومت ہے اور نام امام علی نہیں لے سکتے, عزاداری نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو شیعہ نہیں بول سکتے. ظلم کا زمانہ, بنی عباس کی حکومت. اس بندے نے یہ اور ان کے بھائی, ان کے ماں باپ کو لاکھوں سلام. میں ثواب ماں باپ کا بتا رہا, ان کا ثواب نہیں بتا رہا. پتہ نہیں ان کو مولا نے کیا دے دیا, ان کے پیرنٹس کو جو اجر ملا. تو یہ بندہ, اچھا اس وقت ہمارے پاس بکس نہیں تھے زیادہ, ہمارے پاس امام علی کے کوئی ایسے سیئنگس ایک جگہ نہیں تھے, امام علی کے کوئی سرمنس ایک جگہ نہیں تھے, مولا حسین کی کوئی ایسی سیئنگس نہیں تھی. ہر طرف بنی عباس کی حکومت پورے عرب ورلڈ میں شیٹرڈ تھی بالکل. کسی کے پاس مولا کا ایک لیٹر ہے, کسی کے پاس کچھ ہے, کسی کے پاس امام حسین کا ایک سیئنگ ہے, کسی کے بیوی کے پاس کچھ ہے. پورے عرب ورلڈ میں تھی. اس زمانے میں فلائٹ پلین بھی نہیں تھا کہ فلائٹ میں بیٹھ کے آپ ہزاروں میل 1 گھنٹے میں چلے جاؤ. فلائٹس نہیں ہیں, گھوڑوں پہ جانا یا کیمل پہ جانا, ہارسز اور کیمل پہ ٹریولنگ ہوتی تھی. تیسری چیز, کوئی, پلیز یہ بہت امپورٹنٹ جملہ غور سے سننا, کوئی اسپانسر نہیں تھا ان کو کہ یو ڈو دس جاب آئی پے یو, یہ کام کرو میں آپ کو تم کو پیسے دیتا ہوں. کوئی اسپانسر نہیں تھا. آج ہم کوئی کام کرنے سے پہلے دیکھتے کہ کوئی اسپانسر مل جائے. آج تو اتنے اسپانسرس ملتے, اتنے لوگ ہیں تم کو ہیلپ کر رہے. اس زمانے میں کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے. اس کو اپنی فیملی بھی دیکھنا ہے, اپنی بیوی بچوں کو بھی دیکھنا ہے, اپنی روٹی بھی دیکھنا ہے, اپنا گھر بھی دیکھنا ہے, ساری چیزوں کو خود اکیلے دیکھنا ہے, پلس اسلام کے لیے کام کرنا ہے. ان کی ماں نے اور ان کے باپ نے بٹھا کے کہا تھا, پلیز یار غور سے سنو, ان کے پیرنٹس نے بیٹوں کو, دونوں بیٹوں کو بلا کے بولا تھا, بٹھا کے کیا بولا تھا کہ بیٹا اگر تم زندگی میں کچھ کرنا چاہتے, اگر تم یہ چاہتے کہ تم امام علی کے لیے, مولا حسین کے لیے یا معصومین کے لیے کام کرو, یہ غیبت ہے, ہائر اوکلٹیشن کا زمانہ, جو زمانے میں ہم ہیں نا وہی زمانہ ہے ہائر اوکلٹیشن, 4th سینچری. اور ہائر اوکلٹیشن شروع ہوا 329 ہجری میں, یہ 400 ہجری کا واقعہ ہے. تو پیرنٹس نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے روز بچوں کو تعلیم دیتے تھے, بولتے تھے کہ بیٹا پلیز تم اپنی لائف میں کچھ کرنا, یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ان یور لائف, یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار یور امام. تو امام غیبت میں چلے گئے, ہمارے پاس کوئی بکس نہیں ہے. اس زمانے میں صرف ایک ہی کتاب تھی جو مشہور کتاب ہے اصول کافی, اور شیخ صدوق کی بک تھی. وہ بہرحال حالات بہت خراب تھے, کسی کو کچھ معلوم نہیں, سب اپنے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے, سب اپنے حالات میں رہ رہے. اور پیرنٹس اس زمانے میں, جب کہ لائٹ سسٹم نہیں ہے, بال پین نہیں ہے, کمپیوٹر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی ایک لائن بھی اگر امام علی کی سینگ کے لکھنا ہے تو انک کو ڈپ کرنا پین میں اور اس کو ایک ورڈ لکھنا, پھر پین ڈرائی ہو جاتا, پھر لکھنا, پھر ڈرائی ہوتا, پھر لکھنا, پھر ڈرائی ہوتا. اتنی مصیبت ہے. بال پین نہیں ہے کہ آپ 100 پیجز ایک ساتھ لکھ دو, کمپیوٹر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, پکچرز بھی نہیں لے سکتے آپ. اتنا اسٹرگل کا زمانہ, اتنی اسٹرگل کا زمانہ کہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے. اس کے بعد ماں باپ کیا بول رہے ہیں کہ بیٹا ڈو سم تھنگ فار امام علی, ورک فار امام, ورک فار امام. تو بچوں نے پوچھا واٹ یو وانٹ می ٹو ڈو, واٹ یو وانٹ می ٹو ڈو. پیرنٹس نے کہا, ان کی ماں نے, ان کے باپ نے کہا کہ کلیکٹ the sayings of Imam Ali, collect the letters of Imam Ali. He said, how can I collect? I don't know where it is. ماں نے کہا بیٹا ایسا کرو, معلوم کرو. اس زمانے کمیونیکیشن سسٹم بھی نہیں ہے کہ ٹیلی فون کر کے معلوم کرو کہ بینڈرا میں کسی کے پاس ہے کیا, فرینڈ سرکل میں بھی نہیں معلوم کر سکتے. اب دیکھو کتنا ڈیفیکلٹ ٹائم ہے, کتنا ڈیفیکلٹ ٹائم ہے. I'm talking now, میں آج کی بات کر رہا, آج کتنی فیسلٹیز ہے, کتنا کمیونیکیشن تمہارے ہاتھ میں ہے آج. You can do wonders, you can do wonders. میں یوتھ کو بول رہا, you can do wonders, believe me. آج پوری دنیا تمہارے ہاتھ میں.
यू कैन सिट इन बॉम्बे, और पूरी दुनिया को तुम कंट्रोल कर सकते हो बॉम्बे में बैठ के, तुम्हारे हाथ में स्मार्टफोन है, यू कैन डू एनीथिंग। उस जमाने में नथिंग। माँ क्या बोलती है, बाप क्या बोलता है कि बेटा डू समथिंग फॉर इमाम अली। उसके बाद बाप ये बोलता है कि बेटा लिसन, अगर तुमने ये काम किया तो इमाम तुमसे राजी हो गया, इमाम को तुमने राजी कर दिया ऐसे डिफिकल्ट टाइम में, तो जस्ट रिमेंबर तुम ऊपर 7 जनरेशन को और नीचे 7 जनरेशन को बख्शवा दोगे। 7 जनरेशन ऊपर, जनरेशन की बात कर रहा मैं। मेरे माँ बाप जो रिजवी में मुझे माँ पेरेंट्स सुन रहे ना, उनको बोल रहा, 7 जनरेशन ऊपर 7 नीचे उसको बख्शवा देगा। एक बेटा तुम्हारा, एक बेटा, एक बेटा, एक बेटा, जस्ट ओनली सन, इतना फायदा पहुंचेगा इफ यू सिट। तो उसने पूछा, बेटे ने पूछा, व्हाट यू वांट मी टू डू? तो कहा बेटा काम ये करो, कलेक्ट द लेटर्स, कलेक्ट द सेइंग्स, कलेक्ट द सर्मन्स ऑफ इमाम अली। ही सेड बट हाउ कैन आई कलेक्ट, कहां से कलेक्ट करूं, मेरे पास तो कुछ मुझे मालूम ही नहीं किसके पास है। कहा बेटा मेहनत करोगे तो सब मिलेगा, ढूंढे तो खुदा भी मिल जाएगा। देन ही सब, माँ की बाप की बात इतना असर हुई, देन ही स्टार्टेड, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ। रिवायत का जुमला है कि 1000 माइल्स ही ट्रैवल्ड, 1000 माइल। आज की 1000 माइल की ट्रैवलिंग नहीं है, आज 1000 माइल यू कैन ट्रैवल इन 1 आवर, यू नो वेरी वेल, 1 घंटे में तुम चले आते। उस जमाने की 1000 माइल्स 1 महीना। आज आप जाओ, टिकट लो, चले जाओ। जब आप ट्रैवल करते, नोबडी आस्क यू कि बाबा तुम शिया हो या कुछ कोई और हो, कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया इज वेरी पीसफुल कंट्री। अल्लाह हमेशा ऐसी पीस रखे इंडिया में, वेरी पीसफुल कंट्री। जब मुझे बाहर लोग पूछते हैं ना कि इंडिया क्या, तो मैं कहता हूँ कि दुनिया की सबसे पीसफुल कंट्री का नाम इंडिया है। तो बोलते अच्छा, कौन बोलता वो आपको मालूम है? वो लोग जब मिलते हैं मुझसे पूछते हैं कि अच्छा इतना पीसफुल है। मैं कहता हूँ कि इंडिया से बड़ा पीसफुल मुल्क, अमन और अमान की कंट्री पूरी दुनिया में नहीं है। जैसे हाँ, मैं बोलता यार सुनो, हम आज़ादी से करते, मजलिसें आज़ादी से होती, हज़ारों आदमी के बीच में मैं चले जाता, कोई गनमैन मेरे साथ नहीं रहता। क्या बोल रहा यार मैं, क्या बोल रहा मैं, मुझे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है बॉम्बे में। मैं खसरबाग में जाता हूँ, हज़ारों का मजमा रहता, मुझे मैं आराम से निकल के चला था। उनको बिलीव ही नहीं करते वो लोग, जब खसरबाग के मजमे को देखते बिलीव ही नहीं करते, इतना बड़ा मजमा आप बगैर गार्ड के जाते। मतलब इंडिया पीसफुल कंट्री है, हमारा मुल्क बड़ा अमन अमान का मुल्क है, सुकून है। रात में 2 बजे हम निकल के आते आराम से। वो कहने लगे कि आपके साथ कोई गार्ड्स नहीं रहते। मैंने गार्ड्स इंडिया में रहने वालों ने देखी, मैंने तो नहीं देखी। मैंने कहा आपके पास सुबह शाम होती भाई, हमारे पास कुछ नहीं होता, हमने देखे नहीं, इसलिए कि हम पीसफुल लोग हैं, हुसैन के मानने वाले हैं जो पीस का मैसेज देते। करबला पीस का मैसेज है, टोटल पीस। आप देखते हो तो करबला में जाके देखो कि मौला ने कैसे पीस का मैसेज दिया, जिसकी वजह से आज मेरे मौला हुसैन का नाम आज तक क़यामत तक बाकी रहेगा, इसलिए कि अल्लाह का नाम जब तक है जब तक हुसैन का नाम है। कितने आराम से, आज कितनी डिफिकल्ट है। तो इस लड़के की माँ ने कहा, इस जवान की माँ ने, इनकी एज क्या थी उस वक्त, 14 या 15 ईयर्स। मैं जो बात कर रहा फर्स्ट डे से रिजवी कॉलेज में यही तो बोल रहा, 15 ईयर्स तक पकड़ के रखो बच्चे को, 15 ईयर्स में इतना मजबूत कर दो, इतना स्ट्रांग कर दो ईमान में, रिलीजन में, बिलीव्स में, कि उसके बाद मैट्रिक के बाद तुम्हारा लड़का यूरोप जाए, अमेरिका जाए, हायर स्टडीज के लिए कहीं जाए, तूफान भी आ जाए तो उतना ही मजबूत रहे अपने ईमान में। ये तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी, बाप की। 15 साल तक हलाल खिलाओ तो फिर पूरी जिंदगी हलाल खाता। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। 15 ईयर्स तक, 16 ईयर्स तक, जब तक लड़का लड़की मैट्रिक में नहीं आते ना, हलाल खिलाओ। क्यों हलाल खिलाओ? आप बोलेंगे क्या उसके बाद फिर हराम खिलाए? नहीं, वो खुद नहीं खाएगा। क्या बोल रहा यार मैं, उसको वो हराम खाना कड़वा नजर आएगा, इसलिए कि वो विलायत अली का मीठा खाना खाया हुआ है। हराम उसको कड़वा नजर आएगा, वो हाथ नहीं लगाएगा। तुमने बचपने से इतना स्ट्रांग किया अपने बेटे को, बेटी को,
کہ 16 ایئرس میں میچورٹی آ گئی, بالغ ہو گیا, اب صرف حلال اب تک حلال کھلاؤ, اب تک بیٹھ کے بات کرو, 16 ایئرس کے بعد چھوڑ دو, فکر مت کرو, نہیں جائے گا کہیں, اس لیے کہ تم نے اس کے بیس کو, اس کے فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کر دیا. جب فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہو گیا تو کتنی بھی بڑی لمبی بلڈنگ ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, فاؤنڈیشن مضبوط کیا. تو یہ فاؤنڈیشن مضبوط کرنے کے لیے یہ ماں باپ کی ذمہ داری, پیرنٹس کی ذمہ داری. تو اب مجھے اس لڑکے سے کہا, ماں نے کہا کہ بیٹا پلیز ڈو سم تھنگ ان یور لائف. اس نے کہا ماں میں کیا کر سکتا ہوں, ڈیڈ میں کیا کر سکتا ہوں. کہا نہیں تم کو کرنا ہے. موٹیویٹ کیا, اور ماں باپ کی بات اولاد سنتی. ماں باپ کی کا بچوں کا آئیڈیل کون رہتا, اس کے پیرنٹس رہتے. کب تک رہتے, جب تک میٹرک میں نہیں آتا. اس کے بعد پھر کوئی یہ اسپورٹس مین, وہ اگر گھر کا ماحول خراب رہا تو پھر وہ ایکٹر وہ سنگر رہتا. ڈونٹ لاف. تو اگر بیس اسٹرانگ کر دیا تو پھر کوئی ایکٹر اس کا آئیڈیل نہیں رہتا, کوئی سنگر آئیڈیل نہیں رہتا. لڑکیوں کا کون رہتا, اچھا انسان, ماں باپ. تو ماں باپ کو چاہیے کہ ایسے رہیں کہ بچہ تم کو دیکھ کے رات گزارے, تم کو دیکھ کے دن گزارے. بچہ تم کو دیکھ کے جیسا ماں بات کرتی ہے ویسی بیٹی بات کرے گی, جیسے باپ بات کرے گا ویسی بیٹا بات کرے گا. آئیڈیل ہے ماں باپ بچوں کے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ ایگزامپل رہیں اپنی اولاد کے لیے, ایگزامپل رہے گی زندگی میں. تو اس بیٹے کو ماں نے اتنا موٹیویٹ کیا. He said I'll do it. 16 یا 17 ایئرس یا بعض روایتوں میں 18 سال ہے. ان کی ڈیتھ 42 ایئرس میں ہو گئی تھی. He was so young جب ڈیتھ ہو گئی. انہوں نے ٹریول کرنا شروع کیا. کوئی اسپانسر نہیں ہے ان کے پاس, اپنے پیسے, تھوڑے باپ کے پیسے, بزنس کیا, تھوڑا پیسہ لیا حلال پیسوں سے. دوستو ہی ٹریول ڈفرینٹ پلیسز پہ جا کے 4 سال یا 5 سال یا بعض روایتوں میں 6 سال ہے. اس نے اپنی لائف کے پرائم ایج کے ان بٹوین شادی بھی ہو گئی تھی. ان کی بیوی اتنی اچھی تھی, بیوی اتنی اسٹرانگ تھی, بیوی بھی اسی فکر کی تھی, اسی سوچ کی تھی جو اس لڑکے کی سوچ تھی اس زمانے میں. مولا کا جملہ یاد رکھو, وہاں شادی کرو جہاں شادی سے پہلے چیک کرو کہ وہاں پہ اسلام ہے یا نہیں. ان بٹوین شادی بھی ہوئی, جب یہ کلیکٹ کر رہے تھے شادی بھی ہو گئی. بیوی نے فرسٹ نائٹ میں یہ کہا, انہوں نے کہا کہ میں یہ کام کر رہا آج کل امام علی کے لیے. شی سیڈ میری پوری سپورٹ تم کو ہے, پوری میں سپورٹ کروں گی. یو ڈو واٹ ایور یو وانٹ, یو ڈو فار امام علی. میری پوری, آپ انسان سے بولو, اگر بیوی کی سپورٹ نہیں تو کوئی مرد کر سکتا. بعد میں تو گیٹ اپ ہو تو گیٹ اپ ہوتا, سٹ ہو تو سٹ ہوتا, نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس عورت نے پورا سپورٹ کیا. کل سننا اصل بات, کل دوسرا واقعہ پڑھو, کل کا بہت امپورٹنٹ واقعہ, کل والا بھی, ٹمارو. اتنا اچھا سپورٹ کیا کہ اس بندے نے 1,000 مائل, میں بڑی آسانی سے بول رہا اس لیے کہ آپ بہت آسانی سے سن رہے کہ 1000 مائل آج کل کوئی معنی نہیں رکھتے, اس زمانے میں معنی رکھتے تھے. ایک مہینہ ٹریول کرتا تھا. یہ بندے کا اندازہ لگا, اس نے 4th سینچری جب کوئی سسٹم نہیں تھا اس وہ زمانے میں, اس نے ایک ایسی کتاب کو جمع کیا, ایسی کتاب کو کمپائل کیا. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ ہی ہیز کمپائلڈ دیٹ بک, ادھر سے لے کے. اور اس زمانے میں کوئی چیک کرنے کی کوئی مشین نہیں تھی کہ یہ آتھینٹک حدیث ہے, یہ آتھینٹک امام کی سینگ ہے یا نہیں. لیکن اس بندے نے ایسے ایمانداری کے ساتھ, آنیسٹی کے ساتھ کام کیا, اور اس کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ. آج نہج البلاغہ ہے, جس نے کمپائل کیا اس کا نام ہے سید رضی. ہم کبھی فاتحہ پڑھتے سید رضی پہ. کتاب لے کے نہج البلاغہ 43, میں نے فرسٹ مجلس میں بولا تھا شاید, 43 لینگویجز میں نہج البلاغہ پرنٹ ہوئی ہے. 43 لینگویجز میں. جب گلف وار ہوئی تھی اس وقت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آج نہج البلاغہ کی کاپیز موجود ہیں. 1000 ایئرس سے ہر شیعہ کے گھر میں, وہ ہندی بولنے والا ہو
انگلش بولنے والا ہو، افریکانہ بولنے والا ہو، اردو بولنے والا ہو، عربی بولنے والا ہو، پرشین بولنے والا ہو، اٹالین بولنے والا ہو، جو زبان بولنے والا ہے اس لینگویج میں یہ کتاب اویلیبل ہے. جب سید رضی نے اس کو کمپائل کیا، ہم کتنی آسانی سے سن لیا، ٹھیک ہے نہج البلاغہ، ایک لائن نہیں جمع کر سکتے، ایک لائن نہیں جمع کر سکتے. واٹ آر وی ڈوئنگ؟ کوئی کام ہے ہمارا؟ کل میں مر گیا تو میرے بیٹے کے لیے کوئی کام ہے؟ یا میں جا کے مولا علی کو بول سکتا کہ مولا میری 60 70 80 90 ایئرس کی میری ایج میں نے آپ کے لیے کام کیا؟ کیا ہے میرے پاس؟ میں نے مسجد بنائی، میں نے امام بارگاہ بنایا، میں نے مولا علی کی کوئی سینگز کو پروپوگیٹ کیا، میں نے اپنی اولاد کو ویسے بنایا جیسے علی چاہتا ہے. کیا ٹمارو اف امام آسک یو، کہ کل پوچھے کہ بیٹے میرے چاہنے والے، یو آر کلیمنگ کہ یو آر فالوور آف امام علی، بیٹے یہ بولو مجھے تم نے کیا کیا، تمہاری لائف میں کا کنٹریبیوشن کیا ہے، تمہاری لائف میں تم نے کیا کیا، کیا اچیو کیا. میں بولوں گا میں نماز پڑھا، میں بولوں گا میں روزے رکھا، میں بولوں گا میں قرآن پڑھا، یہ تو واجب ہے، یہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. امام کے لیے کیا کام کیا؟ شیعت کے لیے کوئی مسجد بنائی؟ ہم نے نہیں مولا، ہم نے جو بنا رہا تھا اس کو بھی روکا. کیا بول رہا میں نے گوسپ کی اپنی زندگی میں، میں نے بیک بائٹنگ کی اپنی زندگی میں. بابا کام کرو بس. انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا، کل یہیں سے کنٹینیو کروں گا اور وہ کتاب کا آپ کو بتاؤں گا اس بندے کا کیسا ریفرنس، کیسا کنٹریبیوشن. یہ سارے چلے گا کل لاسٹ، اور پرسوں 9 محرم کے مجلس کنکلوژن ہے میرے 8 مجلسوں کا انشاءاللہ. بس دوستوں مولا خوش رکھے. تو بچوں کو 4 چیزیں سکھاؤ. سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین. آج رات میں جب تمہارے بچے تم ماں کی گود میں آئے، یا بچوں کو لے کے جب تم کار میں رضی کالج سے اپنے اپنے گھروں کو جانا، کار میں بیٹھ کے بچوں کو بولنا بیٹا جس سے سلام علی الحسین. آپ کا بیٹا اگر بول دے یا آپ کی بیٹی بول دے سلام علی الحسین، میں تو کتنا بھی بڑا گناہگار، میں گناہگار ہوں، ہو سکتا مولا مجھے سلام کا جواب نہ دے، لیکن یہ بچہ بولے گا حسین، پلٹے گا، پلٹ کے بولے گا علیہ السلام. امام دیکھ کے بولے گا تو بچے کے ساتھ اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے. رحمت صرف بچے پہ نہیں آئے گی، ماں باپ پہ بھی آئے گی. حسین ماں باپ کو بھی دیکھیں گے، جب ماں باپ کو دیکھیں گے تو رحمت تمہارے پاس، تمہارے رزق کے پرابلم سالو ہو جائیں گے، ایشوز دور ہویں گے. اس کے بعد تم نے کہا وہ علی ابن الحسین، سلام علی الحسین و علی ابن الحسین، اب کون پلٹے گا؟ جناب علی اکبر پلٹیں گے. حسین کا جوان بیٹا آپ کو دیکھ کے کہے گا علیہ السلام، علیہ السلام. سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. پھر آپ نے کہا اولاد الحسین. اولاد الحسین میں پورے شہدائے مولا حسین کی اولاد، امام حسن کی اولاد، جتنے امام علی کی اولاد، جو ان کا پورے بیٹے تھے وہاں پہ اور بیٹیاں تھیں. جناب سکینہ بھی سلام کریں گے، جناب صغرا بھی سلام جواب دیں گے. آپ سوچو میں کیا بول رہا، پورا اولاد حسین، تسعۃ طاہرین من ذریت حسین علیہ السلام، ایک جملے پہ. اس کے بعد تم بولو گے، بچہ بولے گا وہ اصحاب الحسین. اصحاب الحسین میں حبیب ابن مظاہر جواب دے گا تمہارے کو. کیا سن رہے یار؟ حبیب، چائلڈہڈ فرینڈ آف مولا حسین، وہ آپ کو دیکھ کے بولے گا علیہ السلام. حر آپ کو سلام کرے گا، زہیر آپ کو سلام کرے گا، مسلم ابن اوسجہ سلام کرے گا، سعید آپ کو سلام کرے گا، پورے اصحاب حسین آپ کو سلام کرے گا. ایک بامبے میں تمہارا بیٹا ایک جملہ بول رہا وہ السلام علی الحسین، پھر آخر میں بول رہا وہ اصحاب الحسین، سارے اصحاب حسین. آپ سوچو ایک دن میں، ایک صبح میں اور رات میں بول رہا، زیادہ نہیں بول رہا، صبح شام. اس کی اور جو فضیلت ہے نا، کل کے مجلس میں سننا، کل کی ویری امپورٹنٹ مجلس، سیم 9:15 پہ ممبر پہ آؤں گا، کہ کس طرح اس کا ثواب، اس کا اجر جو تم کو ملے گا تم بلیو نہیں کر سکتے. بامبے میں تم ڈیسٹینی بدل سکتے یہ 4 سلام کے ساتھ. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد.